اور جب اللہ کسی کو بچانے کو آئے تو پھر وہ ایسے ماحول میں بھی بچانے کو آئے، ایسے ماحول میں بھی۔ اور پھر زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام لگا دیا۔ ذرا غور تو کریں، ہم بدنام کر دیں گے اگر گناہ نہیں کریں، توجہ تو کریں، اگر گناہ نہیں کرو گے تو ہم بدنام کر دیں گے۔ حضرت یوسف نے کہا بدنامی مول لے لیں گے مگر یاد کو راکاس نہیں کریں گے۔ اور پھر خدا کی شان تو دیکھو، جب زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس نے میری آبرو کے ہاتھ ڈالا، تو زلیخا کے خاندان کے دودھ پیتے بچے کی اللہ نے بے زبانی میں گویائی ادا کی، اور وہ چولہے سے کہنے لگا کہ جس کا دامن آگے سے چاک ہے وہ قصوروار ہے، جس کا دامن پیچھے سے چاک ہے وہ بے قصور ہے۔ دامن دیکھا جائے، حضرت یوسف کا دامن پیچھے سے چاک تھا کیونکہ وہ پکڑنے کے لیے دوڑی تھی، اور اللہ کو اکبر۔ اور پھر حضرت یوسف کی معصومیت کی گونج مصر میں آج تک کے ہے، اللہ کو اکبر۔ پتہ چلا وہ تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، لیکن اگر کوئی بندہ گناہ سے بچنا چاہے تو اس کو انبیاء کا صدقہ ملتا ہے۔ اس کہانی پر سنیے، حضرت مصری سے کسی نے آپ اتنے مہنگے تھے، وجہ خوبصورت تھا، جوان تھا، ایک نوکری کرتا تھا، بہت خوبصورتی اللہ نے دی۔ ایک لڑکی کو میرا حسن کھا گیا اور اس نے میرے ساتھ مکر کیا، مصر کی مکر والی عورتوں کی طرح، کہ مجھے کپڑا خریدنے کے بہانے بلایا، اور جب میں نے دھیان پیش کیا تو خان سے زیادہ خوبصورت تو تو ہے، اور مجھے بدکاری کی دعوت دی، میں لرز گیا۔ اس نے کہا اگر بدی نہیں کرو گے تو تمہیں بدنام کرو گے۔ بہت یکسانیت ہے اس واقعے کی، واقعے مصر سے، حضرت مصری کے واقعے کو بہت یکسانیت ہے۔ تو کہا اچھا اگر بدنام، چونکہ وہ نبی تھے وہاں نفس مطمئنہ پہلے ہی موجود تھی، لیکن یہاں نفس مطمئنہ ابھی نہیں تھا۔ کہا ٹھیک ہے اگر بدنام کرو گی تو بدنام بھی نہیں ہوگا، کیا کریں؟ ایک تدبیر، ابھی کچھ دماغ نہیں چل رہا ہے، کہیں بیٹھتے ہیں، بیٹھے کہاں؟ کہیں بیٹھتے تو دیکھ ہی نہیں، تو کہا اچھا مجھے حاجت ہے، میرے پیٹ میں تکلیف ہے، مجھے حاجت ہے تاکہ میں حاجت بیت الخلا جاؤں۔ وہاں بیٹھے کچھ اندر گیا تو اس نے، اچھا اس نے بھی ہوشیار تھی، اوپر کی طرف سے اس نے بھیجا بیت الخلا کی، جہاں پر بیت الخلا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے سوچنے لگے کریں کیا کریں کیا۔ حضرت مصری کہتے میں نے سوچا یہ میرے حسن کی دیوار ہے، اس کو مجھ سے پیار نہیں ہے، اس کو تو میرے حسن سے پیار ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، گناہ کی نحوست اور نجاست، گناہ کی نجاست پاخانے کی نجاست سے بڑی ہے، کیونکہ پاخانے کی نجاست تو چند چلو پانی سے دھل سکتی ہے، لیکن گناہ کی نجاست جو دل پہ لگے گی اس کو سات سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ وہ گناہ کی نجاست سے بچنے کے لیے مسکی نے گندگی اور غلاظت کو اٹھایا اور پورے بدن پہ مل لیا، اور مل کر کے آنکھیں بڑی کر کے باہر آئے تو اس نے پاگل پاگل کر کے جب بدبو جسم سے آئی تو وہ خود بھی بھاگی اور ان کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ گھر گئے، غسل کیا اور غسل کر کے شکرانہ ادا کیا، اللہ تم نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا دیا۔ روتے روتے آنکھ لگی۔ امام یعقوب لکھتے ہیں کہ خواب میں خوبصورت وجود کو دیکھا، اس نے کہا تیرا واقعہ حضرت یوسف کے واقعے سے کتنا مشابہ ہے، اے جوان تم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلاظت کو اپنے بدن پہ مل لیا، اور اللہ کو تجھ پہ پیار آیا تو اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں تجھ سے مصافحہ کروں، میرے بدن پہ ہاتھ پھیروں۔ کہا وہ جوان آیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا، مصافحہ کیا تو ہاتھ مہکا، بدن پہ ہاتھ پھیرا تو پورا بدن مہکا، کپڑے مہکے۔ میں نے کہا بزرگ بتائیں تو آپ کون ہیں جو مجھے مہکا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں جبریل امین ہوں، بھائی کے لیے بھیجا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو کتنے بڑے گناہ سے بچانے کے لیے تو نے غلاظت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ امام یعقوب کہتے ہیں جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو بھی جس کو مہک رہا تھا کپڑے مہک رہے تھے، اور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی بھی مہکا کرتی تھی، حتیٰ کہ بعد مثال کفن بھی مہکا، قبر بھی مہکی۔ مسلمانوں یہ ایک گناہ سے بچنے کا انعام ہے۔ کاش آج میری قوم کے جوان جو اپنی زندگی کو گناہ کے نام کر چکے ہیں، جاتے جاتے اتنا کہوں، یہ تقریر سن کر یہ مت سمجھو کہ اسلام انجوائے سے منع کرتا نہیں، انجوائے کی جتنی اجازت اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ الدین و یسر، ہمارا دین آسان ہے، دوسرے مذاہب میں سیر نہیں کر سکتے، ایک جگہ آپ
بیٹھنا ہے، اگر آپ کو مذہبی بننا ہے، پہاڑوں میں بیٹھو، گاروں میں بیٹھو، اچھا مت پہنو، آپ کھڑاؤ پہنو، پورا کپڑا نہیں پہن سکتے، سردی گرمی میں بغیر لباس کے آپ کپڑے لپیٹ کر رہو، یہ حال ہے۔ لیکن اپنے مذہب میں اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھانا کھاؤ۔ پہاڑوں میں خدا نہیں ملتا، خدا تو اپنے مخلوق کی خدمت کرنے سے ملتا ہے۔ انجوائے دیکھو، کہتے ہیں سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو، عبرت سے لوگوں کو دیکھو۔ بلکہ اپنا مذہب تو یہ ہے کہ اگر آدمی بھوکے کو کھانا کھلائے تو پہاڑ میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے جو ثواب نہیں ملتا وہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے ملتا ہے۔ کسی کو دیکھ کے مسکرات ہو تو اس پہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سیر کرنے کس نے منع کیا؟ جب نبی سیر کرنے جا رہے تو امتی کو سیر کرنے سے کس نے منع کیا؟ لیکن یہی کہا جا رہا ہے سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پینا، دودھ پینا۔ نبی بھی سیر کے لیے ہے، اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے دودھ بھی پیش کیا، پانی بھی پیش کیا، شراب بھی پیش کیا، لیکن نبی نے شراب نہیں پیا، نبی نے پانی بھی نہیں پیا، نبی یہ پاک نے دودھ کو پسند فرمایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اگر پانی پیتے تو پوری امت ڈوب جاتی، ڈوب کے مرتی، شراب پیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ نے دودھ پیا، دودھ آپ نے دودھ۔ تو حضور نے بتایا سیر کرو تو دودھ پیو، سیر کرو تو گانا مت گنگناؤ، سیر کرو تو قرآن پڑھو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، حرام کام مت کرو۔ انجوائے کی اجازت دی اس کام میں، جوانی کو پوری مکمل انجوائے کے ساتھ گزارو، بس گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو، حرام سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے ذرا غور کے ساتھ، کہ اللہ کو حرام سے بچنا کتنا پسند ہے۔ نیکیاں ہزاروں کرنے سے زیادہ ایک حرام سے بچنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بلکہ امام مالک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو ایک حرام کام سے بچے اللہ اس کو 40 حج سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حرام سے بچے، آج پوری طاقت ہم نے لگا دی نیکیاں کرنے پر، جبکہ اسلام کہتا ہے حرام سے بچو، نگاہ کو حرام سے بچاؤ، کانوں کو حرام سے بچاؤ، پیٹ کو حرام سے بچاؤ، اور انجوائے بھرپور کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری قوم کے جوانوں کو شعور عطا کرے، یہ شعور بیدار کرے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہوں پہ کنٹرول کرو، زبان پہ کنٹرول کرو، کانوں پہ کنٹرول کرو، اس لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگائے گا اور تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے۔ اللہ ہم سے واقف نہیں ہے، وہ ہمارا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم کو جو ہے وہ توفیق بخشے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ برائیوں سے بچے۔ اور مجھے یہ حکم ہے کیونکہ اب میرا ٹائم پورا ہوا، حضور شہزادہ والا تبار مخدوم ابن مکتوم سید امان میں سامنے فرمایا تھا کہ کم سے کم 1 گھنٹہ تو خطاب کرنا، اور ماشاءاللہ اس سے زیادہ وقت تو ہو گیا، لیکن بہرحال مجھے فرمائش آئی ہے، میں ایک روایت پڑھتا ہوں حکم کے مطابق۔ آج ہمارے جوان حرام میں جو سب سے زیادہ حرام کام کر رہے ہیں وہ ایک تو بدکاری ہے، زنا ہے، اور دوسرا نشہ ہے، اور نشے کو جان بوجھ کر پروموٹ کیا جا رہا ہے مسلم معاشرے میں۔ وجہ کیونکہ چچا جو نشے کو پروموٹ کر رہے ہمارے معاشرے میں وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک تیر سے 2 شکار ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے اتنی لوگوں کو اتنا خوف ہے، لوگوں کو اتنا خطرہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم پڑھو گے نا تو تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے ہندوستان کو سجانے سے لے کر ایٹمی طاقت عطا کرنے تک کس کی صلاحیتیں ہیں؟ کیا آج تک تاج محل جیسی عمارت کوئی اور تعمیر کر سکا؟ ہندوستان کو ایٹمی طاقت کس نے دی؟ آج جب اپنی ایٹمی طاقت پہ فخر کرتے ہیں، اپنے ملکوں کو ہم بالکل محفوظ تصور کرتے ہیں، وہ لوگ ایٹمی طاقت عطا کرنے والا کلمہ پڑھنے والا تھا کہ نہیں تھا؟ اسے دنیا عبدالکلام کے نام سے جانتی ہے، آپ جانتے ہیں نا، آپ تو جنرل نالج کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھے نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تاج محل سے سنوارا گیا، تاج محل سے سنوارا گیا، اس کے بعد صرف سنوارا نہیں، بچانے کے لیے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جس نے جہاد کا فتویٰ دیا دلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد، وہ اسی مرد قلندر کو لوگ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ انقلاب کا نعرہ کس نے دیا؟ لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے، لیکن انقلاب تو ابھی بھی زندہ ہے۔ جس جلسے میں لوگ کہتے ہیں کہ اردو مٹا دیں گے، پھر اس میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی لگتا ہے، لیکن اردو مٹائی نہیں جا سکتی، یہ ایک الگ بات ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے، اللہ نے آپ کو صلاحیت بہت دی ہے، اس لیے آپ کی صلاحیت
से लोग लर्जा बरदार हैं। आप तारीख पढ़िए, अगर पढ़े लिखे नौजवान, यकीनन एक पढ़े लिखे शहर में पढ़े लिखे जवान मौजूद होंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हिंदुस्तान में इतनी दौलत थी कि आपकी दौलत की वजह से ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ के मौरखीन ने लिखा है कि अंग्रेजों की आमद से पहले कलकत्ता के एक एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि और मुल्कों के शाही खजाने में भी इतनी दौलत मौजूद न थी। इतने मालदार थे आप, तो आपकी तिजारत का अंदाज अलग है। वजह सबकी सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, मुसलमान की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। इसलिए मेरी गुजारिश, सबकी शाम सूरज गुरूब होने पर हो जाती है और हमारे लिए सोने का वक्त इशा की नमाज के बाद होता है। सोते और कौमों से पहले है, सोते और कौमों के बाद है। तो जो ज्यादा जगेगा वो ज्यादा तरक्की करेगा। और एक बात बताऊं, और जगह पर मजहबी लोग ताजिर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा नबी भी ताजिर, हमारे सहाबा भी ताजिर, हमारे औलिया, हमारे मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर तो इतने बड़े ताजिर थे कि उनका माल तिजारत कई मुल्कों में जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ दौलत हासिल करना कोई ऐब नहीं, बस इतना है। ऐब वो है दौलत गलत तरीके से कमाना है, सही तरीके से कमा के जमा के ज़कात न देना है। अगर कोई सही तरीके से कमाता है जमाता है तो मालदार बनना कोई ऐब नहीं है। ये सुन्नत उस्मान गनी है, ये सुन्नत अब्दुल रहमान इब्न औफ है, ये सुन्नत सुलेमान है। और एक बात कह दूं, रसूलुल्लाह भी कोई कम मालदार थे। ये दौर में उनसे बड़ा जमींदार कोई नहीं था। तहकीक करना है तो कर लीजिए, हुजूर की जितनी जाती जमीन थी, जितनी जमीन हुजूर की थी जाती, उतनी जमीन का तो आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मैं रूहानियत के तौर पे, अकीदत के तौर पे नहीं कह रहा, हक़ाइक़ के तौर पे कह रहा हूँ। एक एक आदमी को हुजूर इतना दे देते थे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग, देहाती लोग कहते थे अगर मालदार बनना है तो मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ईमान भी देते और माला माल कर देते। आज हमारे माशरे में नशे को प्रमोट किया जाए और नशा हुआ है। मेरे भाई, जो आपके हुक्म पर एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ कि आपके बच्चे पढ़ ना सके, आप पढ़ ना सके, आप तिजारत न कर सके, आप तालीम पे तवज्जो न दे सके, जो खुद नशे में धुत पड़ा रहेगा, अपनी बहन की उसको फिक्र नहीं होगी तो दूसरों की बेटियों की वो क्या फिक्र करेगा, है ना। इसलिए नौजवानों को एक निशाना बने, मारे भी मरो भी, पैसा तुम्हारा, इंस्टॉलमेंट पर मरो, नशा करते हो। इसलिए कि नशा इंसान को इंस्टॉलमेंट पर तबाह करता है। और इतना समझते, नशा सिर्फ जान नहीं लेता, नशा तो इंसान का ईमान भी लेता है। अब उसको सुनिए, हजरत इब्न हजर मक्की ने भी लिखा, इमाम इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा, इमाम गज़ाली ने भी लिखा। एक बहुत बड़ा बनी इसराइल का आबिद था, इबादत गुजार। शोर पे तवज्जो न करें, इधर देखें। अगर चेहरा अहम है तो ये चेहरा अहम है, और गुफ्तगू अहम है तो रसूलुल्लाह की गुफ्तगू अहम है। ये ज़बान मेरी है, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान बयान। बनी इसराइल में बहुत बड़ा आबिद था, उसका नाम था बरसीसा। बरसीसा उसका नाम था, स्वाद से बरसीसा उसका नाम था। वो इतना बड़ा आबिद था कि उसके 60,000 शागिर्द थे। शागिर्द तो बहुत थे, लेकिन 60,000 शागिर्द थे जो उसके रियाजत और मुजाहिदे की वजह से हवा में उड़ते थे। अगर हम हवा में उड़ने की बात गरीब नवाज की करें तो लोगों को यूं लगता है कि ये कहानी किससे है, लेकिन ये तो रिवायत है। मैंने हवाले 3 पढ़ दी, आप उसकी तरफ रुजू करें तो और भी मिल जाएंगे आपको। तो वो लोग बड़ी, अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है जो मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। बतौर मफ़हूम इसलिए हम पढ़ते हैं कि कहीं अपनी तरफ से इजाफा हो जाए तो हुजूर की तरफ कोई झूठ मंसूब न हो, इसलिए मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ। एहतियात का तकाजा तो यही है कि हमारी ज़बान का और हदीस रसूल वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो। सुभान अल्लाह। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब पूरा गुलशन सिमट आता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की लबों से, ऐसे फूल झड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी बात पूरी कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और हमें इंशाअल्लाह हुजूर खानदान बरक़ात की आबरू, अमीन तरीक़त, अमीन शरीयत, अमीन क़ादरियत, अमीन अहले सुन्नत,
ہم سب سنیوں کی ریڑھ کی ہڈی، جس کی شفقتیں ہمیں نئی جان عطا کرتی ہیں، جس کے چہرے کی زیارت ہمارے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کے کچھ خطابات اور کچھ ان کی نصیحتیں بھی سنیں گے۔ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس لیے چراغ سے قریب رہ کر کے محروم نہ رہنا، دریا کے قریب رہ کے محروم نہ رہنا، جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو۔ ایک جس دن ان کو جان جاؤ گے اس دن پچھتاؤ گے کہ ہم دریا کے قریب رہ کر پیاسے رہے۔ اس لیے اگر آپ میں کے بہت سارے ایسے میرے نوجوان بھائی ہیں کہ جو کسی سے مرید نہیں ہوئے تو ان کے لیے سنہری موقع ہے، حضرت سے مرید ہو، حضرت سے مرید۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی زمین پر چند چہرے ایسے ہیں جو پیر ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ ان میں سر فہرست جن کا نام لیا جا سکتا ہے وہ حضور امین ملت کی ذات۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میری طبیعت میں کوئی چاپلوسی نہیں۔ لوگ مجھ سے اسی لیے جھگڑتے رہتے ہیں کہ لوگ مجھے 20-25 سال والے کورسوں میں بلاتے تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں آ سکوں گا، کیونکہ آپ بلاؤ گے تو کہو گے کہ میرے ابا جی کرامت بیان کرو، اور میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ قرضہ لے کر کے بھاگے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا تھا، تو میں مقروض کر کی کرامت کیسے بیان کروں؟ تو لوگ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، ہم نہیں بیان کرتے، لیکن یہ کیونکہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، مگر آپ کو سچائی کی طرف مشورہ بھی تو دینا ہے، کیونکہ آپ میدان میں کھڑے، خدا نے ہمیں چھت پہ کھڑا کیا ہے، تو میدان میں کھڑے رہنے والوں کو جو نظر آتا ہے چھت پہ کھڑے رہنے والوں کو اس سے زیادہ نظر آتا ہے۔ ہم یہاں چھت پہ کھڑے ہیں تو ہم جان رہے ہیں کہ حضور امین ملت کیا ہے، حالانکہ مکمل حقیقت ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو جتنا سنا ہے نا بزرگوں سے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ ماہریرا کو سمجھتے کہ جس دن ماہریرا کو سمجھ جاؤ گے پتہ چلے گا بڑے بڑے وہ جو کسی کو نہیں مانتے تھے ماہریرا مطالعہ آ کر سرنڈر ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ماہریرا کو؟ اور یہ بات یاد رکھنا، ماہریرا آ کر کسی نے ماہریرا کی عظمت نہیں بڑھائی ہے، کیونکہ ماہریرا اتنا بڑا ہے کہ اس کی عظمت کو ہم نہیں بڑھا سکتے۔ جو ماہریرا سے وابستہ ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خاندان نبوت کو کون بڑھا سکتا ہے؟ تعریف کے محتاج نہیں، آل محمد پھولوں کو کبھی کی طرح لگایا نہیں جاتا۔ ہم اس کی خوشبو میں کیا حضور تاج الفہول ہو، ماہریرا آنے سے پہلے وہ مولوی عبد القادر تھے، تاج الفہول بنایا ماہریرا مطالعہ نے۔ حضرت فضل رسول ہو، سیف اللہ المسلول بنایا ماہریرا مطالعہ نے۔ 25 سال 24 سال کی جو بھی عمر میں وہ بریلی شریف کا جو جوان عالم و فاضل آیا تھا وہ عالم و فاضل بن کر آئے تھے، اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ گود میں دیا اسے مفتی اعظم بنایا ہے ماہریرا۔ حجت الاسلام بنایا ماہریرا مطالعہ نے، مفسر اعظم بنایا ماہریرا مطالعہ نے، اور تاج الشریعہ بھی بنایا ماہریرا مطالعہ نے، بے شک بے شک، صدر الشریعہ بھی بنایا ماہریرا مطالعہ نے، ملک العلماء بھی بنایا ماہریرا مطالعہ نے، شیخ سنت بھی بنایا ماہریرا مطالعہ نے، حافظ ملت اور مجاہد ملت بھی بنایا ماہریرا مطالعہ نے۔ اب بتائے گا کہ ماہریرا کے سوا اگر ماہریرا کو چھوڑ دو تو ہمارے پاس بچتا کیا؟ ہماری ساری نسبتوں کی جو لاج اور حیا اور شرم ہے بارگاہ رسالت میں، اس کا سب سے بڑا اگر کوئی روشن مینار ہے تو اسے ماہریرا مطہرہ کہتے ہیں۔ بہرحال تو میں اپنی گفتگو سمیٹوں اور میں نے ایک مشورہ دیا اپنے جوانوں کو کہ قادریت کا پاورفل اگر کنیکشن جوڑنا ہے بارگاہ رسالت سے تو پھر ماہریرا شریف سے جوڑو، اور پھر ماہریرا بھی ان سے بڑا کون ہے؟ جس کو رفیق ملت جیسے لوگ، ایسے کلندر جیسے لوگ بڑا بھیا کہتے ہیں، جو حضور سرکار رفیق ملت کئی بڑا بھیا ہو تو پھر آخر وہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ بہرحال اللہ ہمارے حضور آبو خاندان برکات سید امین ملت کو بہت لمبی عمر دے، آمین آمین، لمبی عمر دے، اہل سنت پر ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ دراز کرے، عمر نعمت عطا فرمائے۔ آمین آمین، عمر نعمت۔ کسی نے مجھ سے کہا
کہ اپنے مرشد کو عمر نو کی دعا کیوں دیتا ہے؟ عمر خضری کی دعا سب دیتے ہیں. میں نے کہا خضر کی عمر میں اختلاف ہے لیکن حضرت نو کی عمر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اپنے مرشد کو وہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمر کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہ ہو. اختلاف سے بالا یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو عمر نو عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، اہل سنت پر ان کا سایہ دراز کرے اور ان کے ساتھ ان تمام علماء مشائخ کا سایہ دراز کرے جو اہل سنت و جماعت کے لیے مفید سے مفید تر ہیں، ان کے حق میں مفید سے مفید تر ہے. تو بات ختم کرنے لگا تھا، عرض کر رہا تھا کہ برسیسا 60,000 شاگرد ہوا میں اڑتے، ہوا میں فرشتے رش کرتے تھے، کیا برسیسا ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا مگر کافر ہو کے مرے گا. جس کے شاگرد صاحب کرامت، جو خود صاحب کرامت قدرت کی طرف سے لانے مگر کافر ہو کے مرے. اس کا مطلب یاد رکھنا، اگر خوب عبادت کی توفیق ہو گھمنڈ نہیں کرنی، عزتیں ملے گھمنڈ نہیں، اس سے ڈرتے رہنا. پتہ نہیں اس علیم و خبیر اور خفیہ تدبیر کرنے والے کے علم میں میرے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہے. کبھی کبھی کسی کو اتنا بلند کرتے کہ فرشتے جس کو جنت میں جھولا جھلائیں اور پھر اس کے بعد اٹھا کے پھینک بھی دیا جائے. اور کسی کی پوری زندگی میخانے میں گزرتی ہے اور اس کو توبہ کی توفیق دے کر بشر حافی میں رکھ دیتے ہیں. ذرا غور تو کیجیے، کسی کو اس میں آدم سکھاتے ہیں بلا وہ باؤل کی شکل میں اور اس کے بعد چھین کے اس کی زبان کتے کی طرح لٹکا دیتے ہیں اور اس کو برباد کر دیا جاتا ہے. اور کسی کو پوری زندگی جنگل میں ڈکیتی کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور توبہ کی توفیق دے کر کے فضیل ابن عیاض. اس لیے کوئی گھمنڈ مت کرو جب تک کہ یہ دونوں قدم جنت میں پہنچ نہ جائے. کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی عبادت پہ ناز نہیں، تقوی پہ ناز نہیں، علم پہ ناز نہیں، حسن پہ کسی چیز پہ ناز ہو تو محمد رسول اللہ کی نسبت پہ. ہمارا اس سے بڑا کوئی تعارف ہی نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام. جامی جیسی ہستی کہتے ہیں، کیا مدر میں کہتے ہیں، کہتے بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آنے میں. اپنا تعارف یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام ہیں. اس سے بڑی کیا نسبت ہے؟ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو وہ ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ زاہد ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے؟ تو سمجھا کیا؟ تو کہا برسیسا کافر ہو کے ملے، کافر ہو کے ملے. حیرت تھی، قدرت کی طرف سے لاتا. پھر کیا ہوا؟ برسیسا کی عبادتوں کی چرچے. شیطان کو ایک نظر نہ بھایا. شیطان انسان کی شکل میں برسیسا کے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد اس کو کہا کہ مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر. برسیسا نے کہا اے اجنبی مسافر، اب میری خانقاہ میں کوئی جگہ نہیں تاکہ میں کسی کو اپنا شاگرد بناؤں. اچھا ایک رات رکوں؟ ایک رات رک سکتے ہو. شیطان نے یہ نماز شروع کی اور پوری رات کھڑا رہا، پورا دن کھڑا رہا. یعنی اس نے ایسی عبادت کی کہ برسیسا حیران رہ گیا. جب اس نے نماز مکمل کی تو برسیسا نے کہا او نمازی بھائی، ایسی لذت والی نماز تو میں کبھی پڑھ نہ سکا، کیونکہ میں تو بہت چھوٹی پڑھتا ہوں. کیونکہ کھانے کی جو طلب ہوتی ہے، سونے کی طلب ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے. اور تجھے کوئی سستی نہیں، تجھے کوئی غفلت ہی نہیں، تجھے کوئی کمزوری نہیں. اس نے کہا ایسے مزے کی عبادت بے گناہ لوگوں سے نہیں ہوتی. دیکھو شیطان جب آتا ہے نا تو جیسے کو اس انداز میں بہکاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کہا ایسی عبادت لذت والی بے گناہ اور زاہدوں کو نصیب نہیں. یہ عبادت میں لذت مجھے کیوں آتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو اس کی پشیمانی اور شرمندگی میں عبادت میں کھڑا ہوتا ہوں تو کھانا پینا سونا سا بھول جاتا ہوں. تو اگر ایک گناہ کر لو تو ندامت سے عبادت میں مزہ بہت آتا ہے. دیکھو گناہ ہو جائے یہ فطری تقاضا ہے، لیکن گناہ کرنے سے خدا کے غضب کو چیلنج کرنا ہے. اس نے جان بوجھ کے کبھی گناہ نہیں کرنا. ہو جائے تو انسانی تقاضے فوراً توبہ کرنا. اس کو شیطان نے برگلایا عابد بن کر. ایک گناہ کرو اس کی ندامت میں مزہ آئے گا عبادت. چلو بھائی اگر عبادت میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے تو ہم گناہ کرنے تیار ہیں. کیا کرنا بتاؤ؟ بس زنا کرو. نہیں یہ تو نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
ये इतना बड़ा नहीं था भाई, वो कहा किसी का मर्डर करो, किसी को कत्ल करो, इसके बारे में भी है कि जन्नत की खुशबू से मरूंगा, मैं किसी को कत्ल नहीं करता। एक इंसान को कत्ल करना सारे इंसान को कत्ल करने के बराबर है। का फिर छोटा बताता हूँ क्या, का एक घूंट शराब का पियो, नशा करो। उसने कहा ये छोटा है, ये दोनों के जिना और कत्ल के मुकाबले में छोटा है। तो कहा ये मिलेगा कहाँ शराब? तो उसने बताया उधर जंगल में एक औरत शराब बेचती है, और वहां जालिम ने बिठाया भी खूबसूरत औरत को। वो शराब लेने अपनी खानका छोड़कर जो लोगों से मिलने बाहर नहीं आ पाया, इतना मुत्तकी परहेजगार था, आज वो शराब लेने बाहर जा रहा है। फरिश्तों की चीखें निकली, ये भी होगा था, देखो क्या, ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है। वो वहां पहुंचा, एक घूंट शराब का पिया, ऐसी लज्जत आई तो दूसरा कटोरा मांगा, तीसरा मांगा, और शराब के नशे में धुत हो गया। तो वो खूबसूरत औरत सामने खड़ी तो उससे बदकारी की, उसका शौहर आया पूछने तो उसको कत्ल किया। इधर बदकारी भी क्यों? देखो शराब उम्मुल खबाइस, नशा उम्मुल खबाइस, जिससे नफरत कर रहा था नशे में दोनों करवाए, कत्ल भी और बदकारी भी। और उधर शैतान इंसान बन के बादशाह के पास गया, और बादशाह के पास जाकर कहा बसीसा का क्या हाल है? कहा वो तो आबू है, बड़ा हमारे पूरी बस्ती की आबू है, हमारे पूरी बस्ती के लिए एजाज है, उसके तकवे की कसम खाई जाती है, परहेजगारी में उसका कोई हमपल्ला नहीं है, उसके 60,000 शागिर्द हवाओं में परवास करते हैं। कहा चलो देखो क्या कर रहा है वो। लेकर के गया तो देखा कि वो कत्ल हुआ एक बंदा पड़ा है, और एक औरत जिना की दावेदार खड़ी कि मेरे साथ बदकारी। अब काजी क्या मुकदमा दायर किया गया, ऐसे मक्कार की सजा क्या है, जो कातिल भी है, शराबी भी है, जानी भी है। तो कहा पहले इसको कोड़े लगाओ, और कोड़े लगाकर फिर इसको कत्ल कर दो, फांसी पे चढ़ा दो। कोड़े मारे, जब फांसी पर आया तो शैतान फिर आकर के कहता है देख सच्ची बात कहूं कि तेरे घर जो पहली बार आया था शागिर्द बनने का मकसद लेकर, वो मई था, नमाज पढ़ी थी तेरे सामने, वो भी नहीं था, तुझे गुनाह की तरगीब दिलाई मई था, उसकी झोपड़े तक ले गया मई था, जिना करवाया मई था, शराब पिलवाया मई था, कत्ल करवाया, और यहाँ आकर के चुगली की वो भी मई, सब मैंने किया है। और अब तू जलील होके मर रहा है, क़यामत तक लोग तेरी बदनामी करेंगे। एक काम बताऊं, अगर तू इस वक्त तो बच जाए तो तौबा कर लेगा, फिर इतना मुत्तकी बन जाना कि ये सारा दाग धुल जाएगा, तू मरेगा तो मुत्तकी होके मरेगा। मैं तुझे बचा सकता हूँ, कोई नहीं बचा सकता। कहा कैसे? एक सजदा मुझे कर। देख रहे नशा कहां तक ले जा रहे? एक सजदा मुझे कर, मैं तुझे बचा लूंगा, फिर तू तौबा कर लेना और नेक होके मरना। उसने कहा सजदा कैसे कर सकता हूँ, पूरा रस्सी से बंधा हुआ हूँ। तो कहा सर के इशारे से कर ले, मैं कबूल कर लूंगा। उसने बचने के लिए सर का इशारा शैतान की तरफ करके सजदा किया, हंस के कहता है अब तक तो गुनहगार था, फासिक था, अब तो सजदा करके काफिर भी हो गया। पहले तेरा तकवा छीना, तेरा ईमान छीना, अच्छा मैं चलता हूँ, अब तू कुफ्र पे मरेगा। और बरसीसा कुफ्र पे मरा, यानी एक नशा उसको जिना तक ले गया, कत्ल तक ले गया, कुफ्र तक ले गया। मेरे भाइयों इस नशे की तरफ जा रहे हो, खुदा के लिए तौबा करो, आओ इस्लाम के दामन की तरफ आओ, नशे से बचो अल्लाह ताला, और ऐसे दोस्तों की सोहबत में बैठने से भी बचो जो तुम्हें नशे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि गुनाह की तरफ ले जाने वाला कभी दोस्त तो नहीं हो सकता, उससे बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। अल्लाह मेरी कौम को दीन मतीन की तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, करने की आमीन। तौफीक अता फरमाए। नशा ही करना है तो इश्क रसूल का नशा करो, वहाँ भी कामयाब। और दुआ दे जाता हूँ खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहन की मौजों में इख्तिलाफ नहीं, गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अब आप हजरत की दुआया कलमात सुनेंगे, लेकिन मैं हजरत से अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर हम ये जो बैठे हुए हैं इन तमाम हजरात को जो इनमें से कादरियत की सिफत हासिल करना चाहते हैं, कादरियत की, पहले हजरत आपको सिलसिले में दाखिल कर लें, फिर उसके बाद हजरत नसीहत फरमा दें। जो लोग मुरीद हैं अगर वो तालिब होना चाहें तो भी जो वो तालिब होने का शरफ हासिल कर सकते हैं। अगर ये महफिल इंटरनेट पर नशर हो रही है तो जो जहाँ है दुनिया भर में वो इंटरनेट के ज़रिए से भी
اگر حضرت جیسا پڑھاتے پڑھیں گے تو قادری سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں. مرید ہونے کے لیے کپڑا پکڑنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں نیت سے تو بھی آپ مرید ہو جاتے ہیں. تو میں ناظرین صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ وقت مختصر ہے تو حضرت کو ڈائریکٹ پہلے مائک دے دو بعد میں دستار کریں. نعرہ تکبیر، کوئی نہیں اٹھنا ہے، کسی نے نہیں اٹھنا ہے، کوئی نہیں، سب بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، سیدی امین ملت، سیدی امین ملت، خاندان مہرینہ مطہرہ، خاندان مہرینہ مطہرہ، خاندان برکات، خاندان برکات، صاحب البرکات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تعالى